بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلوات الله وعلى آله الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا نطاعا تسكنه وارزقا طوبا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجۃ القائم عجل اللہ تعالی. نعوذ علی المدر العجائب تجد عون لك في النوائب كل هم وغم سيء جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین بتصدق چہر معصومین، اس مرحوم مقبول سیدزادے کی یہ برسی کی سالانہ مجلس ہے، ان کے درجات بلند فرما. پروردگار عالم ہم سب ان کے حوالے سے اکٹھے ہوئے، ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو جانے والی روحیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ کوشش کرنا ایسا کام نہ کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی آل کو ناپسندیدہ ہے. خالق کونین الہ العالمین سادات المومنین کو صاحب الزمان کے استقبال کے قابل بنا. پروردگار عالم گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے وہ معاف فرما. خالق کونین الہ العالمین ہم تیری حجت کو صدقہ صبح دوپہر شام رزق کھاتے ہیں، ہم سب کو یہ رزق کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے برس آج دنیا سے چلے گئے سادات مومنین جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کو ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر. اتنی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، میں تو یہ محسوس کر رہا تھا سارے ماشاءاللہ تیار ہوں گے اور دل سے پکاریں گے. کوشش کرو واقعی دل سے پکارو، الاجل مولا جلدی آ. یا امام المنتظر، آج تم کہو گے مولا جلدی آ. یہ اس صدیقہ ماں کا بیٹا ہے جو کسی کا رکھتے نہیں، اس گھرانے کا شہزادہ ہے. آج تم کہو گے مولا جلدی آ. انشاءاللہ اگر دنیا سے چلے گئے تو قبروں پہ آ کے کہے گا مومن جلدی آ. یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون علی، یا وارث خون حسن، یا وارث خون حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الوصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، بارش قرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں سردار کے ساتھ. امہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من مات له بآل محمد مات شہیدا. درود پڑھیں آل محمد کی رضا خوش نصیب. میں آپ سب کی خصوصی توجہ چاہوں گا. سب سے پہلے دعا گو ہیں ہم دل سے سب یہاں بیٹھنے والے کہ پروردگار اسرار شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے. میں واجب الاحترام قابل قدر ایک علمی سید کی موجودگی میں آج ایک درجات کی بلندی پہ بات کرنا چاہتا ہوں. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کہیں بھی جاتے مسجد میں، کہیں بھی جاتے امام بارگاہ میں، کہیں بھی جاتے ممبر پہ، جانے والوں کے یہ دعا ضرور منگوائی جاتی ہے، پروردگار درجات بلند کرے. معصوم اتنا کریم گھرانہ ہے، توجہ ہے نا، معصوم اتنا کریم گھرانہ ہے، اتنا کریم گھرانہ ہے کہ ہماری سوچوں سے بہت زیادہ یہ کریم گھرانہ ہے. جہاں تک ہماری سوچیں حدیں رک جائیں، ان کی کریمی سے بھی آگے شروع ہو جاتی ہے.
मसलन कैसे? ये फरमाते हैं जिस बंदे के दिल के अंदर मच्छर के पर के बराबर हमारी मोहब्बत होगी, अल्लाह उसे जहन्नम नहीं भेजेगा। आपने गौर नहीं फरमाया? ये छोड़ दूं, मैं इसको उतार दूं? मेरा ख्याल है उतार देते हैं, डिस्टर्बेंस हो रही। कोई बात नहीं, कोई इजी हो जाए शाह साहब, बिल्कुल इजी हो जाए इंशाअल्लाह। सारे मतवज्जे हैं, मतनगोश हैं। क्या फरमाया कि जिस बंदे के दिल के अंदर मच्छर के पर के बराबर मोहब्बत आले मोहम्मद होगी वो जहन्नम नहीं जाएगा। ये किसने कहा? ये कायनात की सच्ची जबानों ने कहा। याद रखिएगा, सच्ची जबान उसे नहीं कहते जो जिंदगी में झूठ ना बोले, सच्ची जबान उसे कहते जो कह दे वो हो जाए। भाई क्या बात है? सच्ची जबान उसे कहते हैं जो कह दे तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं तो फिर अर्श से वापस जरूर आने चाहिए। ये सच्ची जबान। इन्होंने फरमा दिया कि जिस बंदे के दिल के अंदर मच्छर का पर कितना बड़ा होता है, बहुत मान्यूट सा, छोटा सा, माइक्रोस्कोपिक व्यू है, आम आंख से नजर ही नहीं आता। इतनी मोहब्बत भी जिसके दिल के अंदर होगी, फरमाया वो जहन्नम नहीं जाएगा। अब हम दुआ मंगवा रहे दर्जात बुलंद, दर्जात बुलंद। बंदा आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं। अभी मैंने आपके सामने फरमाने मासूम पढ़ा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो फरमाया शहीद मरा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा फरमाया वो मगफरत शुदा मरा। इसके आगे भी ये हदीस बड़ी तवील है, फरमान बड़ा तवील है, मैं यही इक्तफा कर रहा हूं। ये इतनी करीमी है, फरमाया मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत चाहे मच्छर के पर के बराबर क्यों नहीं, बिस्तर पे मौत आ जाए वो शहीद मरेगा। ये कोई छोटी इनायत अता नहीं इस घराने की, आले मोहम्मद के चाहने वालों पे। अब बात वही आ गई फिर कि दर्जात की बुलंदी क्या है। सब कहते हैं परवरदिगार दर्जात, हमारे जाने वालों के दर्जात। दर्जात बुलंदी क्या है? दर्जात की बुलंदी यकीन करो मवालिया ने हैदर करार हमें करबला वालों ने सिखाई है, करबला वालों ने सिखाई भी है, करके दिखाई भी है। दर्जात की बुलंदी क्या है? क्या दर्जा था करबला वालों का? क्या हम सब कभी मिलकर करबला वालों के बारे में कहते परवरदिगार इनके दर्जात बुलंद फरमाए? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनके दर्जात बुलंद हैं। ये दलील है कि हम उनके लिए नहीं कहते दर्जात बुलंद फरमाए, तो ये सिखाते हैं, ये बताते हैं दर्जात की बुलंदी क्या है। आओ करबला वालों से पूछते हैं दर्जात की बुलंदी क्या होती है इरादा? करबला वालों, आशिकीन आले मोहम्मद, इताअत गुज़ार परवरदिगार, रसूल के मुती, हमें बताओ ये दर्जात की बुलंदी क्या है? ये कहते हुए नजर आते हैं, देखो तुम हम पे सलाम पढ़ते हो, अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह, पढ़ते हो ना सलाम, अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली हो तुम पर हमारा सलाम। ये दर्जात की बुलंदी का पहला रुतबा है, अल्लाह के वली हो तुम पर हमारा सलाम। करबला में आले मोहम्मद के चाहने वालों ने अपना तन मन धन सब कुछ हुज्जत खुदा पे कुर्बान करके वलीउल्लाह बन के आने वाली नस्लों को बताया कि दर्जात की बुलंदी चाहते हो तो फिर हुज्जत खुदा पे सब कुछ कुर्बान करो। क्या बचा करबला वालों ने अपने लिए? कुछ भी नहीं, सब कुछ कुर्बान। बल्कि ये रिवायत तस्दीक फरमाएंगे मेरे साथ अहले इल्म, हस्ती तशरीफ फरमा है, फरमाया 70 मरतबा हमें कत्ल किया जाए फिर जिंदा किया, हुसैन तेरे है। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। लोग मसलन हम आज के दौर के बंदे हैं, हम क्या करते हैं? हम आले मोहम्मद से मोहब्बत जरूर करते हैं, तबीयत घबरा तो नहीं गई? मैं बड़े मुख्तसर वक्त में आप तक इरफानी कुछ पहलू रखना चाह रहा हूं। हम आज के दौर के बंदे, हम आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं दुनियावी रुख को देखकर। मसलन मैं ये चाहता हूं कि मैं मजलिस करवाऊंगा, पहले मेरी मन्नत पूरी हो, मैं 1 साल बाद, ऐसे है या नहीं है? मैं साल बाद, मेहरबानी बाबा सरकार, मैं साल बाद मजलिस कराऊंगा, मेरी मन्नत पूरी हो। हम आले मोहम्मद को 1 साल का टाइम दे रहे हैं, हमारा काम करो तो हम मजलिस कराएंगे। करबला वालों का ये मयार नहीं था, अनकंडीशनल मानने वाले थे, बेलौस थे। हम कोई काम करते हैं फौरन दुआ के हाथ बुलंद करके कहते हैं कि आप परवरदिगार इनका सदका में ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। हाँ भाई हमारी जरूरत है, हम इनसे ना मांगे, किससे मांगे? मगर करबला वाले हमें सिखाते हैं, देखना मेरी तरफ, करबला वाले फरमाते हैं कोशिश करो तुम अल्लाह से और इनसे, इनको मांगो, बाकी सब कोई तुम्हें मिल जाएगा। नहीं, मैं और आसान करता हूं, देखो गंदम का मौका है, काश्त हो रही है, नहीं कटाई हो रही है, माशाल्लाह थ्रेशर में डाल रही है सारी गंदम, मिल क्या रहा है? दाना और भूसा। जरूरत क्या होती है किसान की? भाई शाबाश, दाना जरूरत है भाई, ये है हकीकत, जरूरत है दाना, भूसा फ्री में मिलता है, और जिसको मौला मिल जाए दुनिया फ्री में मिलती है। दर्जात
की बुलंदी क्या है, बड़ा अहम टॉपिक है। मैं ये नहीं देख रहा कितने अफराद तशरीफ फरमा हो, मैं ये महसूस कर रहा हूं सैयदादे ने मेहनत की है, ये महफिल रखवाई है, उनके खानवादे ने, यकीनन आप तक पैगाम पहुंचना जरूरी है। और यह यकीन जानिए, ये जाने वाला हम सबको पैगाम दे के जा रहा होता है। देखो जिंदगी मैंने भी तुम्हारी तरह गुजारी, मैंने भी तुम्हारी तरह खा पी के वक्त पास करके घर बनाए, गाड़ियां ली, ये किया वो किया, काम किए, नौकरियां किए, बच्चे पैदा किए, शादियां करके मैं भी दुनिया से चला गया। याद रखना, हर जाने वाले की रूह ये हम सबको कहती हुई नजर आती है, याद रखना जो कोताहियां मुझसे सरजद हुई, मेरी मर्सी में बैठ के जिक्र सुनने वालों, कोशिश करना तुम वो काम ना करना, क्योंकि कुरान वाज़े तौर पे कहता है काश 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 कहने वाले कमजोर लोग होंगे, जो काश नहीं कहेंगे वो आला दर्जे के लोग होंगे। नहीं, देखिए ये एक बड़ी एक खूबसूरत एक तफसीली बात इस पे हो सकती है। काश क्या है, कुरान में कई जगहों पे है, काश मुझे फिर वक्त मिलता, फिर वक्त मिलता, मगर वक्त खत्म हो चुका होता है। यही वक्त तो जो हमारे पास है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा ये दर्जात की बुलंदी का, ये करबला वालों ने सिखाया। करबला वालों ने बेलौस मोहब्बत की हुसैन से, अनकंडीशनल प्यार किया हुसैन से, ले दे वाला प्यार नहीं किया। कोई एक करबलाई, कोई बड़े से बड़ा अहले इल्म साबित कर दे, किसी ने हुसैन से कहा मैं कुर्बानी दे रहा हूं, मुझे मिलेगा क्या? कोई एक करबलाई, कोई भी नहीं। हत्ता कि इनको पता था हमारी शहादत है, हमारी मौत है। किसी करबलाई ने, अगर बात सच होता ही जरूर कीजिएगा, किसी करबलाई ने हुसैन से यह नहीं कहा हमने शहीद तो हो जाना है, कोई दफनाएगा भी या नहीं। दर्जात की बुलंदी पे जवानों, यही चीज है मेरे वाजिबुल इहतराम काबिल कद्र सादात मोमिनीन, यही चीज इंसान को ले जाती है जब बंदा बेलौस बन जाए। ये बेलौसपन हमें करबला वालों ने सिखाया। कोशिश करो करबला को सामने रख के आईने की तरह जिंदगी गुजारो। आले मोहम्मद से कभी भी ये ना कहो ये करोगे तो हम करेंगे, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी मोहब्बत जो मिल गई हमें। एक जगह गए मौलाना, किसी की बरसी थी तो उनका खानवादा मुझे मिला, मुझे कह रहे हैं कि शाह साहब मेरे वालिद के लिए दुआ कीजिएगा। मैंने कहा जी इंशाल्लाह दुआ तो जरूर करेंगे। तो मैंने कहा सुनाओ कैसा जिंदगी का सिलसिला चल रहा है? वो कहने लगे क्या कहूं, बाप मेरा कुछ छोड़ के ही नहीं गया। मैंने कहा हैरत की बात है, अफसोस की बात है, अरमान की बात है। एक बात मैं करता हूं, मुझे दुख तो बड़ा हुआ, तुम कह रहे हो मेरा बाप मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ गया। 4 कोठियां छोड़ जाता तो खुश होता, 6 गाड़ियां छोड़ जाता तो खुश होता, बैंक बैलेंस छोड़ जाता तो खुश होता। तो खुश हो, कुछ भी ना छोड़े, बाप अली तो दे गया है ना। ओहो, आले मोहम्मद की मोहब्बत तो दे गया है ना। बस इसी पे मैं गुफ्तगू को आगे चलाऊंगा। ये दर्जात की बुलंदी करबला वालों ने सिखाई, दर्जात की बुलंदी हम सब के लिए, जाने वालों के लिए तो हम दुआ कर रहे हैं, हम सब के लिए बड़ी जरूरी है। और ये याद रखिएगा, ये भी एक कुलिया है, कानून है, कायदा है। तबीयत घबरा तो नहीं गई? मैं घबराए हुए चेहरे देख रहा हूं, मार्फत के मोतिये संभालने की कोशिश करो। ये भी एक कुलिया है, कानून है, कायदा है, फरमान है। लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए कुछ भी नहीं मगर वो जो करता है। नहीं, और आसान करता हूं, ये जितना हम अपने हाथों से कमाई करते हैं ना, यही हमारा है। कभी किसी हमसाये ने हमें दौलत दी है? जब कोई हमसाया हमें दौलत नहीं देता, बेआईने ही अमाल भी हमारे अपने हैं, कोई हमसाया हमें नहीं देता। ये आले मोहम्मद काम पेशान है, बहाने बहाने से हमारे दर्जात बुलंद करते हैं। कैसे? मजलिस बर्पा करवा के, मातमी हल्के में खड़ा करवा के, गाजी के अलम पे निगाह करवा, करबला बुला के, खाके शिफा को बोसा दिलवा कर हमारे दर्जात बुलंद करते हैं। हमने कभी गौर नहीं किया। इसलिए तो तेरे रसूल से पूछा गया सरकार मुझे कोई नसीहत फरमाए, सरकार मेरा दिल चाहते मुझे नसीहत फरमाए। बंदे ने एक दफा पूछा, फिर दूसरी दफा पूछा, जब तीसरी दफा सरकार से पूछा, सरकार फरमाते थे मैं चाहता था तो 3 दफा पूछ, ताकि तेरी इस बात की अहमियत को तू पहुंच जाए और समझ सके। सरकार फरमाते हैं मेरी नसीहत सुनना चाहते तो यही है कि हर चीज पे गौर किया कर, फिक्र किया कर, तदब्बर किया कर, आम ना समझा कर। जैसे अब ये गंदम का दाना है, ये हम तक पहुंचता है, ऐसे थोड़ा पहुंचता है। कम से कम इसको कई महीने लगते हैं जमीन में बोया जाने के बाद, ये पकता है,
پھر پھل لگتا ہے، پھر دھوپ گرمی لیتا ہے، پھر اس کے بعد یہ تھریشر میں کٹائی کے بعد ڈالا جاتا ہے، پھر بھوسا دانے علیحدہ کیے جاتے ہیں، پھر چکی میں ڈلتا ہے، پھر یہ پستا ہے، پستے کے بعد گھر آتا ہے، ہماری ماں بہن بیٹی اس کو پانی ڈال کے گونتی ہے، پھر پیڑا بنا کے پھر توے پہ ڈالتی ہے، پھر الٹایا پلٹایا جاتا ہے، تب ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں روٹی ہمارا حق ہے، نہ نہ نہ، روٹی حق نہیں، روٹی آل محمد کا احسان ہے۔ یقین جانی ہمارا حق نہیں۔ میں چاہ رہا ہوں میں تھوڑے وقت میں آپ تک عرفان کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں پیش کر کے چلا جاؤں۔ تدبر، فکر ہر چیز میں۔ یہ سورج کیوں نکلتا ہے؟ کس کے لیے نکلتا ہے؟ کس کا صدقہ نکلتا ہے؟ یہ پھل، یہ جو پھل ہیں ماشاءاللہ سیب ہیں، ہم سب خوشی سے کھاتے ہیں، کٹ کے آئیں، ہم ہے ہی پسندیدہ فروٹ ہے یا نہیں ہے، خوشی سے کھاتی ہیں۔ پوچھ معصوم سے، معصوم فرماتے ہیں پروردگار عالم ہر پھل میں مٹھاس اس لیے ڈالتا ہے کہ ہر پھل نے ولایت علی قبول کی ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے میٹھا پھل کھا کے بھی بندے کا مزاج میٹھا نہ ہو، پھر پھل کھانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ گھبرا گئے ہو؟ درجات کی بلندی، بات رہنا جائے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ درجات کی بلندی کیا ہے؟ میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا کام ہے بے لوث پن۔ دیکھو ہم نوکری کریں گے ہمیں تنخواہ چاہیے، ہے نا؟ ہم کاروبار کریں گے ہمیں منافع چاہیے، کسی کا عقد ہوگا ان کو نسل چاہیے۔ گھبرا گئے ہو؟ نہیں، دائیں بائیں دیکھو گے تو بات رہ جائے گی۔ تشریف لے آئیں، بسم اللہ تشریف لے۔ کوئی کاروبار کرتا ہے اس کو منافع چاہیے، کوئی نوکری کرتا ہے اس کو سیلری چاہیے، شادی ہوتی ہے نسل چاہیے، ہر چیز میں لے دے جچتا ہے۔ اس گھرانے کے ساتھ لے دے نہیں، دے 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 جچتا ہے۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے کُلُّ سَالُکُمْ عَلَيْهِ نَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ۔ حکم ہے اس گھرانے کے ساتھ مودت کرو۔ خدا کی قسم مودت ہاتھ پھیلانے کا نام نہیں، ہاتھ اوپر رکھنے کا۔ یہی کربلا والوں نے دست دیا، اس لیے تو کسی شاعر نے قلم اٹھایا سوال کر گیا، وہ کہتے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ درجات کی بلندی۔ پھر میں وہیں، کیونکہ ٹاپک آج کے حوالے سے، برسی کے حوالے سے، اِصالِ ثواب کے حوالے سے ضروری ہے ہم کوئی نہ کوئی سبق، کوئی نہ کوئی پیغام یہاں سے لے کے جائیں۔ درجات کی بلندی میں نے پہلے عرض کیا تھا، کربلا والوں نے ہمیں سکھائی، ان کے درجات واقعی بلند ہیں۔ اللہ نے اتنے بلند کیے، اتنے بلند کیے، تو اور میں کہتے ہیں ہمارا سلام ہو آپ پر، اللہ کے ولی ہو۔ اب ہم جانے والوں کے لیے درجات کی بلندی کی دعا۔ لو جی میں بات مختصر کر کے آپ کی جوڑیوں میں عرفان کا موتی ڈال کے جو جتنا ظرف رکھتے کوشش کرنا، بات سنبھالنا۔ میرے بابا سرکار تشریف فرما ہے، جملہ میں بہت قیمتی دینے لگا ہوں۔ ہم جانے والوں کے لیے مولانا صاحب کی موجودگی میں پروردگار سے کہتے درجات کی بلندی، درجات کی بلندی، درجات کی بلندی، درجات کی بلندی۔ کب ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ جب دنیا سے جانے والا سب حاضر میت کہہ کر دفنا کے چلے جائیں گے، جب اللہ کا ولی، اللہ کا نمائندہ، زمین پہ اللہ کی حجت تشریف لائے گی اور قبر پہ ٹھوکر مار کے کہے گی اخرج یا ولی اللہ۔ یہی ہوتا ہے نا بھئی، اپنے قریبی سے قریبی رشتہ دار دنیا سے چلے جائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ میت، رشتہ تعلق ختم، سانسوں کی ڈوری تک تعلق ہے، سانس ہے تو رشتہ ہے، سانس ختم۔ کبھی کسی نے جنازہ اپنے باپ کا نام لے کے پڑھا، کسی نے بیٹے کا نام لے کے، کسی نے بھائی کا نام لے کے، کسی نے دوست کا نام لے کے پڑھا؟ نہیں، رشتہ ہے سانسوں کی ڈوری، سانسوں کی ڈوری ختم، رشتہ ختم۔ حاضر میت سب رشتہ توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ امام قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اخرج یا ولی اللہ۔ ایک روایت، دوسری روایت ہے قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا۔ بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا۔ سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے جو دفنانے آئے تھے وہ کہاں گئے؟ سرکار فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ یہ ہے درجات کی بلندی، درجات کی بلندی۔ امام زمان علیہ السلام کا مومنین کی قبر پہ آنا، اپنے ظہور پہ لشکر میں شامل کرنا، یہ ہے درجات کی بلندی۔
اتنا گھبرا گئی ہے طبیعت. آئیے یہی وقت ہے ہمارے پاس، ہم ہر چیز کرنے کے قابل ہیں، جس طرح فرما رہے تھے واجب الحترام قابل قدر. آئیے زندگی میں سید علی بن طاؤس اپنے فرزند کو وصیت نامہ کر کے گئے، لکھ کے گئے، لکھوا کے گئے. بیٹے کو کتاب بھی چھپ چکی ہے فارسی میں، اب انشاءاللہ اس کی ترجمہ اردو میں ہو رہا ہے. وصیت سید علی بن طاؤس، اس میں ایک جملہ بڑا کمال لے گئے. کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں میرا بیٹا تجھے پوری دنیا کہے نا تیری کیا بات ہے، تو کمال ہے، کہا کسی کی بات پہ کان نہ دھرنا. سید علی بن طاؤس کہتا ہے بیٹا تجھے کوئی کہے واہ کمال بندہ ہے تو، تیری کیا بات ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا عبادت گزار. کہا اس بڑی بڑے جملوں کو دل میں نہ بٹھانا، کیونکہ چھوٹوں کے کہنے پہ کوئی بڑا بڑا نہیں بنتا. بھائی کیا بات ہے بھائی، چھوٹوں کے کہنے پہ، دنیا کے چھوٹوں کے کہنے پہ کوئی بڑا بڑا نہیں بنتا. انہوں نے کہا بابا پھر کیا کروں؟ کہا کوشش کرنا، اللہ نے جو تجھے زندگی دی ہے کوشش کرنا اس زندگی میں امام کو منا کے جانا. انہوں نے کہا طریقہ بابا؟ انہوں نے کہا بہترین طریقہ ہے. اس نے کہا دیکھ میں تیرا باپ ہوں. انہوں نے کہا جی بے شک آپ باپ ہیں. انہوں نے کہا میں تیرے سے ناراض ہوں تو کیسے مناتا ہے؟ کہتا بابا میں آپ کے پاؤں پکڑ لیتا ہوں، میں معذرت کر لیتا ہوں، میں معافی مانگ لیتا ہوں، آپ راضی ہو جاتے ہیں. اس نے کہا جیسے مجھے راضی کرتا ہے ویسے مولا کو راضی کر. بھائی کیا بات ہے. انہوں نے کہا جی بابا کس طرح؟ اس نے کہا رات کا آخری پہر جب دنیا سو رہی ہو، مصلی بچھانا وضو کر کے 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمان علیہ السلام جیسے نماز صبح پڑھتا ہے ویسے نماز پڑھنا. نماز پڑھنے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں سجدے میں التجا کرنا، خالق کونین تیرے بے شمار احسانات ہیں مجھ پر، بے انتہا احسانات ہیں مجھ پر. سب سے بڑا تیرا احسان یہ ہے تو نے وہ ہستیاں عطا کی جو وجہ تخلیق کائنات ہے. اور خالق کونین الہ العالمین تیرا اس سے بڑا احسان میں اس سردار کی رعیت ہوں. ہمیں خدا کی قسم اندازہ نہیں ہے، یقین جانیے ہمیں اندازہ نہیں ہے. جس دن ہمیں اندازہ ہو گیا ہم رعیت کی سردار کی، ہمارے مزاج ہی بدل جائیں گے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، میرا دل ہے بابا سرکار جملہ کہتا جاؤں میں. دیکھو علی کے نوکروں کو سلام، بڑے اعلیٰ، بہت کمال ہے جناب سلمان، بہت اعلیٰ ہے جناب میثم تمار. حسین کے نوکروں کو سلام، بہت اعلیٰ ہیں حسین کے نوکر. پر سرکار نے خود فرمایا جتنے سچے مجھے میسر ہے، نہ میرے نانا کو ہے نہ میرے بابا کو ہے، بہت اعلیٰ ہیں حسین کے نوکر. علی کے نوکروں کی کیا بات ہے؟ سرکار میں طرف بادشاہ دیکھیے گا، علی کے نوکروں کی مہربانی کیا بات ہے، حسین کے نوکروں کی کیا بات ہے. تیری بات کچھ اور ہو سکتی ہے. کیسے؟ علی کے نوکروں نے علی کو مانا تھا علی کو دیکھ کر، حسین کے نوکروں نے حسین کو مانا تھا حسین کو دیکھ کر. دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. سید علی بن طاؤس، بات رہنا جیسی بھی بات مکمل کروں گا. سید علی بن طاؤس بڑے خوبصورت انداز میں فرما گئے بیٹا کوشش کرنا مولا کو منا کے جانا. بیٹا یہ نہ سوچنا پیچھے والے منائیں گے، پیچھے والے میرے لیے کچھ ہدیے بھیجیں گے، وہ تو بھیجیں گے بھیجیں گے، پر تو خود منا. بابا طریقہ؟ اس نے کہا رات کا پہر، بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں بات بھولے نا. اس لیے تو جس عارف ہستی کے شہر میں ہم رہتے ہیں نا، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، آل اللہ مقامہ ونور اللہ برکتہ، بہت کمال ہستی، بڑے بڑے معرفت کے جملے کہے گئے. یقین جانیے ڈاکٹر اقبال کی شاعری قرآن کی خوبصورت تفسیر ہے. یہی تو جملہ اپنی شاعری میں پوری ان کی نظم یا شعر تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن ایک جملہ بڑا کہے گئے. وہ کہتے ہیں کسی کا بن نہ بن بندہ اپنا تو بن. بڑی بات کر گئے کسی کا. اس نے تو فرمایا تھا کب یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس سے بجا ہوئے، ہزاروں سجدے تڑپ رہی ہیں میری جبینیں. ڈاکٹر علامہ اقبال تو یہ وہ اہم بات تھی، کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن. پروردگار عالم مناجات کا طریقہ. پروردگار عالم خالق کائنات تو نے وہ کریم ہستیاں عطا کی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. پھر ان ہستیوں میں جو ہستی میرے حصے میں آئی وہ میرا صاحب و زمان ہے. دیکھو کتنا کریم ہے صاحب و زمان. نماز پڑھتے ہو ماشاءاللہ سب الحمدللہ. میں نے لندن ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی یہاں اپنی قوم کی
میں نے پشت پناہی کی تھی، میں نے کہا تھا، کسی نے کہا نا سوال کر کے سید شیعہ قوم نماز نہیں پڑھتی، میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، الحمدللہ شیعہ ہی تو نماز پڑھتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کے سرکار میں نے کہا شیعہ ہی تو نماز پڑھتے ہیں، کہنے لگا جی کیسے؟ میں نے کہا شیعوں کو پتہ ہے نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ سے مہدی کا قرب لینے کا۔ لو جی قرب کا ایک انداز سنتا جا، تو بس اس کے بعد سید علی بن طاؤس کی بات مکمل کروں۔ دیکھو جی نماز پڑھتے الحمدللہ، نماز کے بعد ہم سلام پڑھتے ہیں، پڑھتے ہو نا؟ سر تو ہلا دو یار، سلام پڑھتے ہیں۔ پہلا سلام کیا؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ، پڑھتے ہیں نا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سلام پڑھتے پڑھتے کربلا، کاظم نجف، گھوم کے واپس آتے کعبے کی طرف، سارے معصوموں کو ہم نے سلام کیا، مگر جب باری آئی صاحب و زمان کی، ہماری کمر بھی جھک گئی، ہماری آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ سلام کا انداز یہ تھا، السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ اوہ وقت نہیں ہے، وقت بہت اس وقت ہمارے پاس قلیل ہے، وقت ہوتا تو میں تمہیں بتاتا جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہے وہ علی کیا ہوگا۔ وقت ہوتا تو میں تمہیں بتاتا شرکت کی صورتیں کتنی ہوتی ہیں، شرکت کی ماہیات کتنی ہوتی ہیں، کیفیات کیا ہوتی ہیں، پھر لفظ شریک القرآن سمجھ آتا۔ لیکن بات مکمل کرو، سلام کرتے کرتے آخری سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، پڑھتے ہیں نا؟ ہیں خالی سلام پڑھتے ہیں؟ نہیں، ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، الامان 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 من فتنة الزمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ نہیں اگر آپ نہیں پڑھتے تو پھر سر نہ ہلائیے گا، اگر پڑھتے ہو سر تو ہلا دو۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، میرا سلام ہو آپ پر اے زمانے کے صاحب۔ اب ذرا صاحب کی تعریف دیکھنا، صاحب کہتے کسے ہیں؟ ہم تو بندوں کو کہہ جاتے ہیں نا، صاحب جی کیا حال ہے، صاحب 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 صاحب، اور نہیں، کوئی دنیا کا بشر صاحب نہیں، صاحب اسے کہتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی بندہ لاہور میں نماز کے بعد سلام میں کہے، کوئی بندہ کراچی میں، کوئی بندہ حیدرآباد میں، کوئی بندہ سیالکوٹ میں، کوئی بندہ اسلام آباد میں، کوئی بندہ امریکہ میں، کوئی بندہ UK میں بیٹھ کے اپنے اپنے گھر اپنی اپنی وہیں مسجد میں بیٹھ کے گئے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، الامان 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 من فتنة الزمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ جو بندہ اپنے اپنی جگہ پہ کہے صاحب الزمان مجھے شیطان کے شر سے بچا، جو کہے اور اس کی کہیں ادھر سنے اسے صاحب الزمان کہتے ہیں۔ کون سن سکتا ہے بھلا؟ بھئی ہم تو سپیکر کے بغیر دروازے کے باہر اپنی آواز ہی نہیں پہنچا سکتے، تو یقیناً صاحب ہم جو سلام پڑھتے ہیں کوئی سپیکر میں پڑھتی نہیں، گھر کے کونے میں مائیں بہنیں بیٹیاں پڑھتی، مولا کو کہہ رہے ہوتے ہیں مولا بچا شیطان کے شر سے۔ لو جی مرحوم مغفور اسرار شمسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلی اللہ مقامہ کی سالانہ برسی کے موقع پر میں تمہیں ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں، یقین کرو اگر تم نے دل سے کہا مولا صاحب و زمان ہمیں شیطان کے شر سے بچا، ایسا ہو نہیں سکتا شیطان تمہارے قریب آئے، مگر شرط یہ ہے طوطے کی طرح رٹا ہوا نہ ہو۔ السلام علیکم نہ، دل سے کہو السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، اے زمانے کا صاحب میرا تیرے اوپر سلام، سلام کے بعد عرضی مہربانی کر زمانے کے جور سے بچا، زمانے کے فتنے سے بچا، شیطان کے شر سے بچا۔ ایسا ہو نہیں سکتا، سوالی سوال کریں یہ شہزادہ خالی رہ رہا ہے۔ میں نے تمہیں بہت خوبصورت تحفہ دیا ہے، سنبھالنے کی کوشش کرنا۔ لو جی سید علی بن طاؤس، بس بات مکمل کروں، سید علی بن طاؤس رات کو اٹھنا، مناجات کرنا 2 رکعت، حضرت امام زمان علیہ السلام نماز پڑھ کے جیسے نماز صبح پڑھتے ہو، میرا بیٹا کوشش کرنا اللہ سے کہنا اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، ایک دنیا کا احقر الناس کم تر بندہ تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، تیرا ولی تیری حجت میرے سے مان جائے، اور پھر حجت سے مخاطب ہونا ہے، اے اللہ کی ہر جگہ موجود حجت،
انتہائی کمزور ریت کا ایک فرد تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، تو اتنا کریم ہے. اب انداز دیکھیے گا سید علی بن طاؤس کا، تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے. ہم کیمرے کے سامنے، میں تھوڑا سا اس دور کے حوالے سے بات کو واضح کرنے کے لیے کیمرے کا سہارا لینے لگا ہوں. ہم کیمرے کے سامنے اپنے آپ کو اتنا ٹھیک رکھتے ہیں، اتنا ٹھیک رکھتے ہیں کہ کہیں پکڑے نہ جائیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کیمرہ دیکھے تو ہم اپنے آپ کو ایسا بہتر پیش کریں، اگلا دیکھنے والا کہے کیا بات ہے. سید علی بن طاؤس کہتے ہیں مولا کو کہنا بندوں کا بنایا کیمرہ اور ہے، اللہ کی آنکھ امام زمانہ کیمرہ اور ہے. مولا، اب یہاں جملہ دیکھیے گا، بابا سرکار بہت کمال جملہ فرما گئے. شاہ جی کیا فرماتے ہیں؟ مولا سے کہنا مولا میں نے اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، اگر میں کسی باپ ہوں تو بیٹے کے سامنے، بیٹا ہوں تو باپ کے سامنے، کسی دوست کے سامنے کرتا، لمحے میں مجھے رسوا کر دیتا. مولا تیرا اتنا احسان، تو اللہ کی زمین پہ آنکھ بن کے ہر چیز دیکھ کے پھر بھی دادے کی مجلس میں بلا لیتا ہے. مولا پردہ رکھنے والا مولا، احسان فرما، جس طرح معاف کر کے بار بار تو مجھے اپنی طرف راغب کرتا ہے. میرا امام، میں مرنے سے پہلے، سید علی بن طاؤس کے جملے ہیں، میں مرنے سے پہلے دل کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تو معاف کر چکا ہے یا نہیں. اب بندے کہتے ہیں ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، ہم کہاں مولا تک پہنچ سکتے ہیں، بھلا مولا کہاں ہم کہاں. اگر ہم مولا کے تک پہنچنے کے قابل نہ ہوتے تو امام زمانہ اپنے دادے کی مجلس میں، حسین کی مجلس میں امام بارگاہ بھی نہ بلاتا. یقین جانیے ہم بہت دور ہٹ گئے. آئیے یہی محفلیں ہمیں سکھاتی ہیں، سمجھاتی ہیں، بتاتی ہیں. آئیے جو کوتاہیاں ہیں ان کی معافی زندگی میں مانگ لیں، اپنے مولا تک پہنچ جائیں. جو مولا تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا. یہی تو کربلا والوں نے سکھایا، یہی تو درجات کی بلندی ہے. جو مولا تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا. یقین جانیے جو اٹھتا مولا کے لیے ہے، جو بیٹھتا مولا کے لیے ہے، جو کھاتا مولا کے لیے ہے، جو چلتا مولا کے لیے ہے. ایسا ہو سکتا ہے امام اس کو تنہا چھوڑ دے؟ نہیں. سنتے جاؤ، دور رجعت میں تیرا امام تیری قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا ہوں. سرکار فرمان لکھے، سرکار ایک تلوار عطا فرمائیں گے، تلوار دیں گے اپنے نوکر کو، فرمائیں گے یہ دو منہ والی تلوار اللہ نے تیرے لیے آسمان سے بھیجی ہے. اللہ اکبر. بندہ کہے گا مولا میرے لیے؟ امام فرمائیں گے غور سے دیکھ، تیرا نام بمابندی جو لکھا ہے، تیرے حلالی ہونے کا ثبوت ہے. اٹھ، لشکر تیار ہے، سونے حسین کا بدلہ لینے کے لیے شامل ہو جا. امام قبر پہ آئیں گے. اور اسی ضمن میں ایک دعائیں تو ماشاءاللہ ساری خوبصورت ہے، بس میں مکمل کر رہا ہوں. شاہ جی اتنا ہی میرے خیال کافی ہے، افطاری کا ٹائم ہے، یقیناً ختم بھی پڑھیں گے مولانا. اسی پر بات مکمل کرتے ہوئے میں آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ دینا چاہ رہا ہوں. دعائے عہد، ساری دعائیں خوبصورت ہیں، دعائیں کمیل ہو، حدیث کسا ہو، باقی دعائیں سب خوبصورت ہیں، لیکن یہ دعا تعلیم فرمائی ہے چھٹے امام نے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. سرکار فرماتے ہیں جو دعائیں ہیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوا میرا مہدی قبر پہ آئے گا. وہ دعائیں کا تحفہ ہے، وہ انشاءاللہ دیکھے جائیں گے. ہمیں آگے پڑھنا ہے. وہ ہر مومن، ہر مومنہ ضرور اس کی تلاوت کرے. اور ہر بندے کی زبان عربی نہیں. عربی ماشاءاللہ یا تو بندہ عرب ممالک میں رہتا ہو عربی سمجھتا ہے، یا پھر مدارس میں پڑھے تو پھر عربی سمجھتا ہے. اردو میں ترجمہ ساتھ لکھا ہے، دعائے عہد کا ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے. یہ تو چھٹے امام کا فرمان تھا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. وہ دعائے تحفہ ہے، کوئی ہدیہ نہیں، سب لیجئے گا. اب ان 15-16 سالہ خطابت میں سرکار نے جہاں جہاں دعائیں بانٹی ہے، مومنین کے میسج آتے ہیں سید جب سے دعائیں شروع کی ہے برکت ہی بڑی ہو گئی. کہنے لگے اب مزید برکت بڑھانی ہے، کیا کریں؟ میں نے کہا دعائیں پڑھ کے روزانہ اپنے زمانے کے امام کا شکریہ ادا کیا کرو، سلام کیا کرو.
السلام علیکہ یا بقیت اللہ، اپنے زمانے کا امام کو سلام، السلام علیکہ یا صاحب زمان، سلام کیا کرو۔ کہنے لگے جی سلام کا فائدہ؟ میں نے کہا بہت بڑا فائدہ ہے، جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے، وہ تمہیں فرمائیں گے ہمارا بھی تم پر سلام ہو۔ میں نے کہا دو آیت پڑھ کے مولا کو سلام کر کے اپنے سینے پہ پھونکنا، اپنے گھر پھونکنا۔ لو جی پھر میسج آ گئے، کہنے لگے سید جب سے دو آیت پڑھی ہے یقین کرو برکت ہو گئی، پریشانیاں ختم، بد نظری ختم، حسد ختم۔ میں بسم اللہ کروں، تائید فرما رہے بے شک جی۔ میں بسم اللہ، شکریہ سر کا، میں بسم اللہ، میں بسم اللہ، میں بسم اللہ کروں، شکریہ سرکار، بڑی دعائیں عطا فرما دی۔ یقین جانیے سرکار بادشاہ کیا کریں، اس خون کی مجبوری ہے۔ یہ جو سید ہم کہلواتے تو ہیں، اس کا یہ تھوڑا مطلب ہے کہ لوگ ہمیں جھوک کے سلام کریں اور ہم بس سید ہو گئے، نہیں، ہمیں کردار ایسے دکھانے ہیں دنیا کو کہ دنیا کو پتہ چلے کردار نسلوں کو پتہ نہیں۔ انشاءاللہ سادات کی ڈیوٹی، سادات پہلے بابا سرکار تائید فرمائیں گے، پہلے سادات نے کام یہی کیا ہے، شہر شہر جا جا کے دین پھیلایا ہے، لوگوں میں جا کے شعور بتایا ہے، شعور بڑا ہے۔ ان سادات کا گھوڑیوں پہ چڑھ چڑھ کے سادات جاتے رہے تھے۔ سرکار میں بہت مشکور ہوں، آپ نے بڑی خوبصورت دعا دی، لو جی دعا عہد ہے وہ ضرور پڑھیے گا، برکت والی چیز ہے، انشاءاللہ خود محسوس فرمائیں گے۔ جو پڑھتے ہو سو بسم اللہ، آپ کو پروردگار اور توفیق عطا فرمائے، آپ اسی طرح تلاوت کرتے جائیں۔ مجھے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں امام زمانہ کے خطبے کے دو جملے ہے دیں نہیں، جو ہاتھ باندھ کے سنو گے تو میں نہیں سنا سکتا۔ کون صاحب زمان؟ اللہ اکبر، جس کے ظہور پہ کائنات میں عدل قائم ہوگا۔ کون امام زمان؟ اجل اللہ تعالیٰ فرد شریف۔ کون صاحب زمان؟ جس کے آنے پہ محمد بھی دوبارہ آئے گا، علی بھی دوبارہ آئیں گے، آل محمد دوبارہ آئیں گے۔ کون صاحب زمان؟ جو ظالموں کو قبروں سے کھوپڑیاں چیر کے نکالے گا، جو مظلوموں کو قبروں سے آرام سے اٹھائے گا۔ کون امام زمان کے جس کے آنے پہ بکری اور شیر کٹھے پانی پی رہی ہے؟ کون امام زمان کے جس کے آنے پہ عورت بے خوف و خطر حج کے ارادے سے جائے گی، کسی مرد کی جرت نہیں ہوگی عورت کو آپ اٹھا کے دیکھیں۔ لو جی شاہ جی آپ نے حکم کیا تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک یا دو جملہ بس، وقت نہیں ہے۔ جب کعبے کی چھت پہ قبلہ آئے گا، کعبے کی چھت پہ قبلہ آئے گا، وہی زبان ہوگی جو غدیر میں خطبہ سناتی رہی تھی۔ اے محمد کی زبان ہے نا جو سپیکر کی محتاج نہیں ہوتی۔ اولنا آخرنا اوسطنا کلنا۔ لو جی سرکار اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد صرف دو جملے بتاؤں گا بس، اسی پہ میرا خیال ہے اے مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں آپ نے ضرور ان پہ غور کرنا ہے۔ میری مائیں بہنیں بہت اہم جملہ ہے اور قابل قدر اہل علم مولانا تشریف فرما ہے، تائید فرمائیں گے۔ خدا کی قسم یہ مجالس ہمیں جو سکھا رہی ہم سیکھ نہیں رہے۔ کعبے کی چھت پہ قبلے میں کھڑے ہو کر پہلی بات کرنی ہے، دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب کرو۔ اوئے ہوئے ہوئے شاہ جی دنیا والوں پورا خمسہ عشرہ بنتا ہے صرف اسی جملے پر، دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب ہم سب کو دینا پڑے گا۔ اور دوسرا جملہ فرمائیں گے، او ظالموں، اب میری دادی کا حق کھانے والوں۔ صاحب و زمان فرمائیں گے بھاگو، کہاں بھاگ سکتے ہو؟ سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھو گے، خندق کھود کے زمین میں چھپو گے، جہاں جاؤ گے مجھ مہدی کو پہلے پاؤ گے۔ دو جملے آپ کا حکم تھا، میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیے بس۔ پروردگار عالم سید بادشاہ کے درجات پھر دعا کر رہا ہوں بلند فرمائے، اور جتنے مومنین مومنات دنیا سے تشریف لے گئے سب کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ کرے سب کی قبروں پہ امام زمانہ آ کے کہے اٹھو میں آ گیا۔ سرکار میں نے کہا آ کے تلوار دیں گے، تلوار دے کے فرمائیں گے یہ اللہ نے تیرے لیے انعام بھیجا ہے۔ سرکار امر دیں، سرکار فرمائیں گے وہ سامنے لشکر تیار ہے،
کربلا والے مظلوموں کا بدلہ لینے کے لیے۔ اور شمسی صاحب یقین کیجئے یہ حکم ہے سید بادشاہ، دعا کا حکم ہے، مومن مومن کو ملے تو دعا یہی دے، پروردگار تجھے اور مجھے مہدی کے ہم رکاب ہو کر کربلا والوں کا بدلہ لینے کا موقع عطا فرمائے۔ یہ دعا ہم کبھی دوسرے کو نہیں دیتے، یہی دینی چاہیے دعا۔ سرکار فرمائیں گے وہ دیکھ لشکر تیار ہے علی اکبر کے قاتل سے بدلہ لینے۔ کچھ موقع ایسے ہیں صاحبان مقاتل لکھتے ہیں کہ جس میں سمت کا شہنشاہ بھی روتا رہا، تیرا امام مظلوم بھی روتا رہا۔ پہلا موقع تیرا امام مظلوم اس وقت رویا جب علی اکبر کو اٹھا کے خیام میں لٹایا۔ سرکار نے علی اکبر کو درمیان میں رکھا، شہزادیاں سائیڈوں پہ حلقہ بنا کے ماتم، وہ غربت وہ محمد وہ مصیبت ماتم کر رہی ہیں، تیرے امام مظلوم دھاڑے مار مار کے رو رہے، آواز دے کے کہتے فضا فضا، اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ جناب فضا آواز دے کے کہتے آقا احمد نے تو میں پتہ کروں، سرکار فرماتے جا اکبر کی ماں کو تلاش کر۔ جناب فضا روایت کرتی ہے میں ایسے خیمے میں گئی جہاں اکبر کی ماں زمین پہ بیٹھ کے لکیریں لگا رہی تھی بیٹھی ہوئی۔ میں نے کہا اکبر کی ماں، اکبر کا بابا بڑا ہے، اکبر چندر نبی کا مہمان ہے، اٹھئے چلیے۔ آواز دے کے کہتے فضا تو کہہ رہی ہے اٹھ کے چلوں، لیکن فضا جب سے میں نے سنا ہے نا میرا اکبر زین سے زمین پہ آیا، میری آنکھوں میں اندھیرا آ گیا ہے، مجھے نظر کچھ نہیں آتا، فضا مجھے سہارا دے، مجھے اٹھا کے لے چل۔ جناب فضا نے شہزادی کو سہارا دیا، اٹھا کے لے آئی۔ ہلکے میں آ کے اکبر کی ماں نے اپنے آپ کو اکبر پہ گرا دیا، رو کے کہتی حسرت کرتی رہی کبھی مجھے ماں بلا کے کہے گا تیری ماں آخری وقت تیرے پاس آ گئی۔ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے نا، اس لائن کو جس نے اکبر کو زمین پہ گرایا تھا سرکار پوچھیں گے ضرور، کچھ برجت کہتی ہیں پوچھیں گے یہ بتا محمد کی شبیہ کو گرایا کیوں تھا؟ محمد کی شبیہ کا قصور کیا تھا؟ یہ وہ شبیہ تھی جس کے سہارے حسین زندہ رہا۔ اور واقعتاً حقیقتاً ہر عالم دین نے لکھا مقتل کی کتابوں میں کہ جب بھی سفر شروع ہوا، جہاں جہاں سفر شروع ہوا، جہاں نیزے پہ اکبر کا سر ہوتا تھا حسین کا سر مڑ جاتا تھا۔ سيرم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بقائمهم أجل